बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक मुसलमान होने के नाते हमारे इल्म में इन बातों का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारा वाक़या शेयर करने वाला हूँ, जो कि कुरान मजीद की सूरतुल बकरात में मौजूद है। तो चलिए वाक़या की जानिब बढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा, और जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वाक़या से आपको बहुत कुछ सीखने को हासिल होगा, तो आप सबसे गुजारिश है कि इस वाक़या को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कातिल की तलाश। बनी इसराइल को गाय ज़िबा करने का हुक्म। कुरान मजीद में सूरतुल बकरात में इरशाद है। तर्जमा। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों से कहा कि अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है कि एक गाय ज़िबा करो, वो बोले, क्या तुम हमसे हंसी करते हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि नादान बनूं। उन्होंने कहा कि अपने परवरदिगार से इल्तिजा कीजिए कि वो हमें यह बताए कि वो गाय किस तरह की हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार फरमाता है कि वो गाय ना तो बूढ़ी हो और ना बछड़ी, बल्कि उनके दरमियान यानी जवान हो। सो जैसा तुमको हुक्म दिया गया है वैसा करो। उन्होंने कहा कि अपने परवरदिगार से दरख्वास्त कीजिए कि हमको ये भी बता दे कि इसका रंग कैसा हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार फरमाता है कि इसका रंग गहरा जर्द हो कि देखने वालों के दिल को खुश करने वाली हो। उन्होंने कहा, आप परवरदिगार से फिर दरख्वास्त कीजिए, हमें बता दे कि वो किस तरह की हो, क्योंकि बहुत सी गायें हमें एक दूसरे के मुशाबा मालूम होती हैं, और अल्लाह ने चाहा तो हमें ठीक बात मालूम हो जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि वो गाय काम में लगी हुई ना हो, ना तो ज़मीन जोतती हो और ना खेती को पानी देती हो, बेऐब हो, इसमें किसी तरह का दाग ना हो। कहने लगे, अब तुमने सब बातें दुरुस्त बता दी। गर्ज बड़ी मुश्किल से उन्होंने इस गाय को ज़िबा किया, जबकि वो ऐसा करने वाले लगते ना थे। और जब तुमने एक शख्स को कत्ल किया तो इसमें बाहम झगड़ने लगे, हालांकि जो बात तुम छुपा रहे थे अल्लाह इसको जाहिर करने वाला था। चुनाचा हमने कहा कि इस गाय का कोई सा टुकड़ा मकतूल को मारो। इस तरह अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करता है और तुमको अपनी कुदरत की निशानियां दिखाता है, ताकि तुम समझो। अमीर आदमी के कत्ल का वाकया। इन आयात में अल्लाह ताला ने एक वाकया की तरफ इशारा फरमाया है कि एक शख्स नहायत अमीर था। उसके पास बेशुमार दौलत थी और इसकी सिर्फ एक ही लड़की थी। उस अमीर आदमी का एक ही भतीजा था जो उस अमीर की दौलत को छीनना चाहता था। जब वो अपने मकसद में कामयाब ना हुआ तो उसने अपने चचा को कत्ल कर दिया और कत्ल का इल्जाम दूसरे लोगों पर लगा दिया, ताकि वो चचा की लड़की से शादी करके चचा की तमाम दौलत का मालिक बन जाए। रिवाज के मुताबिक उस वक़्त कौम बंद किला में रहती थी। इस लड़के ने अपने चचा की लाश को किला में मेन दरवाजे के बाहर फेंक दिया और इल्जाम किला वालों पर लगा दिया। किला वालों ने इस कत्ल से लाताल्लुकी अख्तियार की और तावान देने से इनकार कर दिया। उस वक़्त अहले किला और लड़के के खानदान में जंग तक नौबत पहुंच गई, तो मामला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक गाय को ज़िबा करो और इसके गोश्त के एक टुकड़े से लाश को ज़रब लगाओ। वो कत्ल होने वाला शख्स जिंदा हो जाएगा और तुम्हें बता देगा कि उसको किसने कत्ल किया है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को कहा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि गाय को ज़िबा करके उसके गोश्त का एक टुकड़ा लाश के साथ लगाओ, तो कौम ने कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप हमसे मजाक कर रहे हैं। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एहकाम इलाही में मजाक करना जाहलाना अमल है और मैं ऐसे अमाल से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। यह सुनकर कौम ने मुतालबा कर दिया कि हमें बताया जाए कि वो गाय किस किस्म की होनी चाहिए। जो कौम गाय के मुतालिक मजीद निशानियाँ पूछती रही, अल्लाह ताला भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए उनको वो निशानियाँ बताते रहे। ये तमाम निशानियाँ एक ऐसी गाय में पाई जाती थीं जो गाय एक गरीब और यतीम बच्चे की मलकियत थी। गाय के मालिक यतीम बच्चे का वाकया। गाय का मालिक एक यतीम बच्चा था। उसका वालिद फौत हो चुका था।
وہ شخص نہایت نیک اور توحید کا قائل تھا۔ اس بزرگ ہستی کی صرف ایک گائے ہی تھی جو اس کی ملکیت میں تھی۔ جب وہ شخص فوت ہونے لگا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، میری صرف ایک ہی گائے ہے، میرا بچہ بھی نابالغ ہے، جب یہ بچہ بالغ ہو جائے تو اس کے سپرد کر دینا، اور گائے کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ جب کوئی غیر آدمی اس کی طرف جاتا تو بھاگ جاتی، اور جب یہ بچہ جاتا تو گائے خود بخود اس کے پاس آ جاتی۔ یہ گائے انتہائی خوبصورت تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگ اس کی عبادت کرنے کی طرف مائل تھے۔ والد کی وصیت۔ اس بچے کے والد نے فوت ہوتے وقت وصیت کی، اے میرے بچے، ہر کام میں اپنی ماں کی خدمت کرنا، اور کسی بھی کام کی کرنے سے پہلے اپنی ماں سے مشورہ ضرور کرنا، بالخصوص گائے کو اپنی ماں کے مشورے یا اجازت کے بغیر فروخت نہ کرنا۔ سب سے پہلے جانتے ہیں بچے کی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ گائے کو فروخت کرنے کے حوالے سے اس بچے کے والد کی چونکہ وصیت تھی، اس لیے گائے کی خریداری کے لیے بنی اسرائیل کے لوگوں کے آنے سے پہلے ہی ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس لڑکے کے پاس آیا اور کہا، یہ گائے مجھے فروخت کر دو، میں تمہیں بہت بڑی رقم دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر لڑکے نے کہا، میں اپنی والدہ سے مشورہ کیے بغیر فروخت نہیں کروں گا۔ فرشتے نے اس گائے کی اصل رقم کی قیمت سے 2 گنا کر کے بتائی، لیکن لڑکے کے انکار کرنے پر بھی وہ فرشتہ رقم اور زیادہ کرتا رہا، مگر لڑکا اس بات پر بضد رہا کہ میں اپنی والدہ سے مشورہ کیے بغیر فروخت نہیں کروں گا۔ آخر فرشتے نے لڑکے کو دعائیں دیں اور چلا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا اس لڑکے سے امتحان لینا مقصود تھا، جس میں وہ کامیاب رہا۔ گائے کی فروخت۔ بنی اسرائیل گائے میں دلچسپی رکھتے تھے اور ذبح کرنے پر رضامند نہ تھے، مگر جب واضح نشانیاں آ گئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم سنا دیا تو قوم کے لیے خریدنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ رہا۔ تو وہ لڑکے کے پاس گئے۔ لڑکے نے اپنی والدہ سے مشورہ کیا۔ اپنی والدہ کے مشورہ کے مطابق لڑکے نے گائے کے وزن کے برابر سونا طلب کیا، جو بنی اسرائیل نے اس لڑکے کو دے کر گائے خرید لی، اور اس گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لاش پر مارا تو وہ زندہ ہو گیا، اور بتایا کہ میرا قاتل میرا بھتیجا ہے، جو مجھے قتل کرنے کے بعد میری بیٹی سے شادی کر کے میری تمام دولت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ سن کر قوم نے اس قتل کے بدلہ میں قاتل کو بھی قتل کر دیا، یعنی اس کے بھتیجے کو بھی قتل کر دیا۔ تو ناظرین، اس واقعے کا نتیجہ کیا ہے؟ پہلا، گائے چونکہ اللہ تعالیٰ کی سپردگی میں تھی اور بچہ بھی یتیم تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے سپرد ہونے کی وجہ سے اس یتیم کو زیادہ سے زیادہ قیمت مل گئی۔ دوسرا، بنی اسرائیل اس گائے سے خاص عقیدت رکھتے تھے اور خوف زدہ تھے کہ اگر گائے ذبح کر دی تو کوئی آفت آ جائے گی۔ جب گائے کو ذبح کرنے سے کچھ نہ ہوا تو ان کی عقیدت بھی ختم ہو گئی۔ تیسرا، لوگوں کا عقیدہ پختہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے مردہ کو زندہ کر سکتا ہے، اور اسی طرح قیامت کے روز بھی مردوں کو زندہ کرے گا۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا کہ قاتل کسی بھی اپنے مقتول کی جائیداد کا وارث نہیں ہو سکتا۔ پانچواں، قاتل کا پتہ چل گیا ورنہ خون خرابے کا خطرہ تھا۔ تو ناظرین، اس واقعہ سے ہمیں جو نتیجے اخذ ہوئے ہیں میں نے وہ بھی آپ سے بیان کر دیے ہیں۔ اس واقعہ کو قرآن مجید میں ارشاد کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پھر موقع دیا تھا کہ وہ سدھر جائیں اور اللہ تعالیٰ کے دین پر آ جائیں اور سیدھا راستہ اختیار کر لیں، لیکن بنی اسرائیل کی قوم بہت ہی سرکش قوم تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہر احکامات کی خلاف ورزی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھول کھول کر نشانیاں بیان کی، لیکن پھر بھی ان کے دلوں کو زنگ لگا ہوا تھا اور وہ ایمان نہ لا سکے۔ ناظرین، اس واقعہ سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، اگر کوئی مسئلہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو خود ہینڈل کرتے ہیں۔ اس واقعہ سے کہ جس میں ایک بزرگ فوت ہو گیا تھا اور اس نے وہ گائے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی، اور جب بھی کوئی اور شخص گائے کے قریب جاتا تو گائے بھاگ جاتی، لیکن جب وہ بچہ اس گائے کے قریب آتا تو وہ اس کے قریب آنے لگتی۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بھی مسئلہ یا مسائل ہو اسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو مسئلے کو حل کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تو آپ کا جو بھی کوئی مسئلہ ہو وہ اللہ تعالیٰ سے ہی بیان کیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مسئلے سے نکال دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بے حد رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔
اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ ان کے بھی علم میں اضافہ ہو۔ اللہ کے بندوں، اس طرح کی ویڈیوز شیئر کرنی چاہیے۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک بندہ بھی گناہ کا کام چھوڑ کر نیکی کے کام پر لگ گیا تو آپ سوچ کر دیکھیں آپ کو اس کا کتنا اجر ہوگا۔ تو اسی لیے کہتا ہوں کہ اس طرح کی ویڈیوز آگے بھیجنی چاہیے تاکہ لوگوں کا ایمان پکا ہو۔ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیجیے گا۔ یہاں میں ایک اور بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں کوئی قاری یا عالم نہیں ہوں۔ میرا کام صرف آپ لوگوں تک وہ علم پہنچانا ہے جو کتابوں میں محفوظ ہے۔ تو اگر کوئی بھائی دلیل چاہتا ہے تو اس کے لیے کتاب اور اس کے مصنف کا نام بتانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ گھر بیٹھے تحقیق کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد کیجیے گا اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔